في الكلام المجيد والفرقان الحميد. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ اور حقیرانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے احسان سے منہاج قرآن انٹرنیشنل کی اس مرکزی سیکریٹریٹ مسجد غوث اعظم سے آپ کے لیے آج گیارہویں شریف کا یہ پروگرام لائیو پیش کیا جا رہا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس اور اس مبارک رات کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے اور اپنی خاص رحمت کے صدقے میں، اپنے کرم کے صدقے میں اور آقا علیہ السلام کی شان رحمت للعالمین کا صدقہ انسانیت کو اس وبا سے، اس بیماری سے، اس پریشانی سے جلد نجات اور خلاصی عطا فرمائے اور اپنے محبوب بندوں کی مبارک دعاؤں کا صدقہ اس خیرات کا حصہ ہم سب کو عطا فرمائے اور انسانیت کو اس تکلیف اور پریشانی سے جلد نجات اور امن عطا فرمائے. آج کی اس مبارک نشست میں میں نے آپ کے سامنے گفتگو کے لیے سورہ القصص کی آیت مبارکہ نمبر 68 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اور اسی آیت کریمہ کی روشنی میں حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے غنیۃ الطالبین کے اندر اس آیت کریمہ کی تشریح اور وضاحت میں جو کچھ ارشادات فرمائے ہیں اس میں سے چند ایک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ابتدا حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مبارک کلام سے جو اپنے درس کے طور پر امت کے لیے عطا فرمایا اور اختتام میں انشاءاللہ حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے اس نسبت سے اللہ رب العزت کے حضور اس پریشانی اور تکلیف اور بیماری سے نجات اور خلاصی کا خلاصہ اور کلیہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور اے محبوب پاک علیہ السلام آپ کا رب جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے اپنی چاہت سے، اپنے ارادے سے. جس کو چاہتا ہے اسے پیدا فرماتا ہے اور پھر اسے جس شان کے لیے چاہتا ہے، جس عظمت اور مقام کے لیے چاہتا ہے، اپنی تخلیق کردہ مخلوق کو اس مقام کے لیے منتخب فرما لیتا ہے. یعنی یہ دونوں کام اس کے ارادے سے ہوتے ہیں. بڑی توجہ سے یہ بات سمجھنے والی ہے. جس طرح وہ کسی کو پیدا کرنے سے پہلے کسی سے پوچھنے کا پابند نہیں ہے، اسی طرح وہ کسی کو کوئی مقام دینے سے پہلے بھی کسی سے اجازت لینے کا پابند نہیں ہے. تو اس نے فرمایا کہ یہ میری چاہت اور ارادہ ہے اور میری شان ہے کہ میں مخلوق کو پیدا فرماتا ہوں اور پھر جس کو جو مقام چاہتا ہوں عطا کر دیتا ہوں. اور پھر ارشاد فرمایا کہ ما کان لهم الخیرہ، اور جو منکر لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، انکار کرنے والے ہیں، مشرک ہیں، ان کو میرے امر میں کسی مرضی اور کسی قسم کے دخل کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں اور جو چاہتا ہوں میں وہ کرتا ہوں. پھر ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور بالا تر ہے ان باطل معبودوں سے اور جنہیں وہ اللہ کا شریک گردانتے ہیں اور قرار دیتے ہیں. اس آیت کریمہ کو بیان کرنے کے بعد حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت کی اس چاہت کو اور اللہ رب العزت کی اس تخلیق کو اس انداز سے بیان فرمایا. آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب کسی کو پیدا فرماتا ہے
تو پیدائش کے بعد اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے اس کا آپ یہ سمجھیں کہ اس کی سنت ہے یا اس کا طریق ہے یا اس کا عمل مبارک ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے 4 چیزوں کو منتخب فرماتا ہے۔ 4 کے عدد کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ 4 چیزوں کو منتخب فرما لیتا ہے، اور اس منتخب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو آیت کریمہ میں پہلا ذکر آیا کہ پیدا فرماتا ہے، خلق فرماتا ہے، اور پھر جس مقام کے لیے چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے۔ تو آپ بیان کرتے ہیں، آپ نے مثالیں عطا فرمائی ہیں، بڑی معروف چیزیں ہیں، آپ جلدی سے اس کو بیان کر کے میں آگے چلتا چلا جاؤں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے رب کائنات نے لاتعداد ملائکہ پیدا فرمائے، جن کی تعداد انسان کے بس میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر ایک حدیث پاک کو ہی توجہ سے دیکھا جائے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ملائکہ کی تعداد کیا ہوگی۔ کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ مقام اور عظمت عطا فرمائی کہ 70,000 ملائکہ صبح کے وقت اور 70,000 ملائکہ شام کے وقت میری قبر انور پر حاضر ہوں گے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور جو فرشتہ ایک بار میری قبر انور پر آ جائے گا اس کی باری دوبارہ قیامت تک نہیں آئے گی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر روزانہ 70,000 صبح شام 1,40,000 کر لیے جائیں تو 1.5 لاکھ تقریباً روزانہ ہوں، تو قیامت تک کے لیے ان کی تعداد کا عالم کیا ہوگا یہ اللہ رب العزت کی ذات ہی جانتی ہے۔ مگر اتنے لاتعداد ملائکہ میں سے اللہ رب العزت نے 4 ملائکہ کو عزت اور شان عطا فرمائی اور ان کو سرداری کے لیے چن لیا، 4 معروف ملائکہ کرام علیہ السلام۔ پھر آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا میں جلوہ افروز فرمایا، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام۔ ان میں سے اللہ رب العزت نے 4 انبیاء کرام کو چنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر آقا علیہ السلام کو۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رب کائنات تمام مخلوقات میں سے 4 کو چنتا ہے تو اس کی شان ہے کہ اس 4 میں سے پھر ایک کو عظمت کے لیے چنتا ہے، اور ان 4 میں وہ مقام آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا ہے۔ پھر رب کائنات نے آسمانی صحائف اتارے، مگر کتابوں کی تعداد اس نے 4 رکھی۔ پھر آقا علیہ السلام کے بے شمار کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہوئے، مگر ان 1.25 لاکھ میں سے جو درجات اور فضائل کے مراتب ہے ان میں سے سب سے بڑا درجہ اور مرتبہ وہ خلفائے راشدین کا ہے کہ 1.25 لاکھ میں سے عظمت کا مقام ان 4 کو نصیب ہوا۔ تو یہ 4 کا عدد جو آپ نے بیان کرتے ہیں کہ رب کائنات جس کو جو مقام دیتا ہے اور جس کو خلق کرتا ہے اس میں سے 4 کے عدد کو چن لیتا ہے۔ پھر آپ بیان کرتے ہیں کہ رب کائنات نے پوری دنیا میں سے 4 مسجدوں کو چنا، جس میں سے 2 حرمین شریفین کی ہیں، ایک مسجد اقصیٰ ہے اور ایک مسجد طور سینا ہے۔ پھر آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب دنوں کو بنایا تو دنوں میں سے 4 دنوں کو چنا۔ 2 دن عید کے عیدین کے دن ہیں، ایک یوم عرفہ ہے اور ایک یوم عاشورہ ہے۔ پھر آپ بیان کرتے ہیں کہ اسی طرح رب کائنات نے جب راتیں خلق فرمائیں تو 4 راتوں کو چنا، 2 عیدین کی راتیں، ایک شب برات اور ایک شب قدر، وہ شب برات جو اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی۔ پھر آپ بیان کرتے ہیں کہ رب کائنات نے جب مہینے خلق فرمائے تو ان میں سے 4 مہینوں کو چنا، جس میں سے ایک رجب ہے، ایک شعبان ہے، ایک رمضان ہے اور ایک محرم ہے۔ اور یہ بیان کرنے کے بعد آپ بیان کرتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں سے سب سے بڑھ کر عظمت والا مہینہ اگر کوئی ہے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس پر جو دلیل آپ بیان کرتے ہیں اور جو اس پر اپنی سند لے کر آتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ شعبان اس لیے افضل ہے کہ یہ اس کا مہینہ ہے اور اس کو نسبت اس ذات کے ساتھ ہے جو کل کائنات میں سب سے افضل ہے۔ کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کیونکہ شعبان کی نسبت آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہے، تو آقا علیہ السلام کی عظمت کی طرح رب کائنات نے اس مہینے کو بھی ہر مہینے پر فضیلت عطا فرمائی اور اس کو افضل رکھا۔ تو پھر حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی بزرگی باقی تمام مہینوں پر اسی طرح ہے جس طرح میری بزرگی باقی تمام انبیاء کرام پر علیہ السلام، جس طرح میری شان اور میری عظمت اور میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت اور محبوبیت باقی تمام انبیاء کرام کی نسبت ہے، جو مقام جتنا عظمت والا میرا ہے
اس طرح باقی تمام مہینوں میں شعبان کا مقام عظمت والا ہے رب کائنات کے حضور، کیونکہ اسے یہ سب کچھ میری نسبت سے نصیب ہو رہا ہے۔ اس پورے مضمون کو جو میں بیان کرتا چلا جا رہا ہوں، اس میں جس چیز پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ نسبت ہے، اور یاد رکھ لیجئے نسبت وہ چیز ہے کہ جو انسان کو ہر مشکل سے نجات عطا کرتی ہے۔ نسبت وہ شے ہے جو ہر جگہ انسان کو ممتاز کرتی ہے۔ نسبت وہ چیز ہے جو انسان کو مشکلات کی گہرائیوں سے اور ذلت کی گہرائیوں سے نکال کر عظمتوں کے ٹھکانوں پر اور بلندیوں پر لے جاتی ہے۔ تو اس ماہ مقدس کو نسبت آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ المواہب الدنیا میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو آقا علیہ السلام کے ساتھ جو نسبت ہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی عظمت والی سب سے بڑی آیت مبارکہ جس میں رب کائنات نے آقا علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود پاک بھیجتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں یہ آیت کریمہ اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ یہ آیت درود جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے اسی ماہ مقدس میں نازل فرمایا، کیونکہ جس محبوب پر درود پاک بھیجنا تھا اسی محبوب کی نسبت والا یہ مہینہ ہے۔ اب دیکھیے کہ نسبت انسان کو کتنی عظمت عطا کرتی ہے اور کتنی بلندی کی طرف لے کر جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی اس نسبت کے حوالے سے اس نسبت کا حیا اور خیال کرتے ہوئے اپنے محبوب پاک کو تحفہ درود اور یہ خوشخبری اسی ماہ مقدس میں عطا فرمائی۔ پھر آپ نے اس کے بعد اگلا جو باب لکھا ہے وہ شعبان کے حروف کے حوالے سے لکھا ہے، اور وہ آپ بیان کرتے ہیں کہ شعبان کے یہ جو 5 حروف ہیں، ان 5 حروف کے اندر ان کی بزرگیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اس مہینے کی عظمت کا راز ان 5 حروف کے اندر ہے، اور وہ کیا آپ بیان کرتے ہیں، اگر تم شعبان کے شین کو دیکھو تو یہ اس کے شرف کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کی عظمت کی طرف، شرف کی طرف، بلندی کی طرف۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کے عین کو دیکھو تو یہ علو اور اس کی بلندی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پھر اگر تم با کو دیکھو تو با تمہیں بر کی طرف دعوت دیتی ہے، بر اور نیکی کی، کہ یہ مہینہ کثرت سے نیکی کرنے کا مہینہ ہے تاکہ تم خود کو رمضان کے لیے تیار کر لو۔ پھر آپ بیان کرتے ہیں کہ شعبان کا جو الف ہے اس سے مراد الفت ہے، محبت، اور پھر آپ بیان کرتے ہیں شعبان کا جو نون ہے اس سے مراد نور ہے۔ تو گویا ان 5 حروف کو اگر ملایا جائے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو شخص اس ماہ مقدس کے شرف کو اور علو اور عظمت اور بلندی کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اور اس مہینے کی عظمت کو، شان کو آقا علیہ السلام کی نسبت کے ساتھ بلندی کو مانتے ہوئے تسلیم کر کے اس مہینے میں کثرت سے نیکیاں کرتا ہے، بر کثرت سے نیکی کرتا ہے، یعنی پورے سال کے معمولات سے ہٹ کر، تو رب کائنات اسے الفت الہی کی خیرات بھی عطا کرتا ہے، یعنی اپنی محبت کی خیرات عطا کرتا ہے، اور الفت الہی کے صدقے میں اس کے دل کو اللہ رب العزت نور الہی سے روشن کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں اس یعنی کثرت کے ساتھ نیکی کرنے اور کثرت کے ساتھ راہ راست پر آنے اور کثرت کے ساتھ رب کائنات کو یاد کرنے کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے جب ہم نیکی کی بات کرتے ہیں، عبادت کی بات کرتے ہیں، تو فرائض تو وہ ہیں جو انسان نے ہمیشہ ادا کرنے ہیں، اور فرائض تو اس نے ادا کرنے ہی کرنے ہیں، مگر سب سے بڑھ کر جو توجہ طلب چیز ہے وہ یہ ہے کہ کثرت سے جب عبادت کی بات کی جاتی ہے تو کثرت سے عبادت میں نوافل آتے ہیں، کثرت سے عبادت میں استغفار آتا ہے، کثرت سے عبادت میں ذکر الہی آتا ہے، کثرت سے عبادت میں یہ امور آتے ہیں کہ انسان اٹھتے بیٹھتے رب کائنات کو یاد کرے۔ مگر یاد رکھیے جتنی عبادات بھی انسان کرتا ہے، جتنی عبادات بھی کرتا ہے، اس میں ہر انسان کو کوئی نہ کوئی لالچ ہوتا ہے، اور یقیناً لالچ انسان کے اس کے خمیر میں رکھا گیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جگہ جگہ قرآن مجید میں رب کائنات نے جنت کا ذکر کیا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، وہاں ملنے والے انعامات کا ذکر کیا، کیونکہ یہ انسان کو رغبت دلاتے ہیں کہ انسان ان کے لیے محنت کرے۔ تو یاد رکھیں جب انسان عبادت کے لیے خود کو راغب کرے تو ایک چیز پر اور توجہ کرنی چاہیے کہ اس عبادت کو زیادہ کرے جس میں قبولیت کی ضمانت ہو، جس کی قبولیت یقینی ہو۔ تو جب ہم اس طرف دیکھتے ہیں تو یہ مہینہ ہمیں خوشخبری دیتا ہے کہ رب کائنات نے اس آیت مبارکہ کو اس مہینے میں نازل فرمایا جو آقا علیہ السلام کے درود و سلام کی ہے، اور درود و سلام وہ واحد عبادت اور ذکر ہے کہ جس کی قبولیت لازم ہے اور لازم ہے کہ جو کسی حال میں بھی پڑھا جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی رد نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ مفسرین نے اور علماء کرام نے اس
درود پاک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ رب کائنات جو ریاکاری کو پسند نہیں کرتا، دکھلاوے کے لیے کیے جانے والے عمل کو پسند نہیں کرتا، اگر کوئی دکھلاوے کے لیے ہی اس کے نبی کا ذکر کرے اور درود پاک پڑھے تو رب کائنات اس کو بھی قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ یہ ذکر کسی حال میں رد نہیں ہوتا۔ اور پھر اس پر کثرت سے دلائل لائے ہیں کہ بہت سارے مفسرین اور بہت سارے محدثین ایسے ہوئے کہ جن کے پاس لکھنے والے، ان سے روایات لینے والے اور ان کی نقل کرنے والے، ان کی مجلس میں بیٹھنے والے ایسے تھے کہ جب آقا علیہ السلام کا نام آتا تو بلندی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر بلند آواز سے درود پاک پڑھتے، اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگوں نے خواب میں ان کو دیکھا کہ اس ایک بلند آواز سے پڑھنے کے عمل کی وجہ سے رب کائنات نے ان کی بخشش فرما دی، اور رب کائنات نے ان کے گناہوں کو معاف کر کے آقا علیہ السلام کی نسبت سے جنت کی بہاریں اور نعمتیں اور اپنی بخشش عطا کر دی ہے۔ سامعین عزیز وقار، اب میں جو تکمیل کی طرف آ رہا ہوں، بڑی خوبصورت بات جو حضور سیدنا غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے ذکر کے بعد بیان کی، وہ نصیحت کے کلمات ہیں، اور یقیناً یہ جو ہم پر ایک مشکل وقت آیا ہے، یہ ہمیں راہ راست پر لانے کے لیے آیا ہے، جو اللہ سے ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا تھا اس کو بحال کرنے کے لیے آیا ہے، جس مقصد کے لیے انسان کو بھیجا گیا تھا اس مقصد پر لانے کے لیے آیا ہے کہ انسان دنیا سے اپنے تعلق کو توڑ کر رب کائنات سے اپنے تعلق کو جوڑے اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ یہی بات حضور سیدنا غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے بیان فرمائی، اور آپ بیان کرتے ہیں کہ سن لو، اگر تم دنوں کی بات کرتے ہو اور زندگی کی بات کرتے ہو تو یاد رکھو کہ دن اصل میں 3 ہی ہیں، 3 دن ہیں اصل میں، اور وہ کون سے؟ آپ فرماتے ہیں ایک دن وہ ہے جو گزر گیا، جو ماضی ہے، ایک دن وہ ہے جو آنے والا کل اور مستقبل ہے، اور ایک دن وہ ہے جو آج جسے تم گزار رہے ہو۔ آپ بیان کرتے ہیں اے انسان، جو گزر گیا وہ بھی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، اسے تو واپس نہیں لا سکتا، جو آنے والا کل ہے اس پر بھی تجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ تو وہ صبح دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا، یہ آج کا دن تیرے اختیار میں ہے۔ اور اتنا جملہ کہنے کے بعد آپ نے فرمایا یہ بھی تب تیرے اختیار میں ہے کہ اگر تو اسے غفلت میں نہ گزارے، اگر تو نے اسے بھی غفلت میں گزار دیا اور غفلت میں بسر کر دیا تو یہ دن بھی تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو فرما رہے ہیں کہ آج جو تجھے میسر ہے اس آج میں محنت کر لے، اس آج میں اپنے ٹوٹے ہوئے رب کے ساتھ تعلق کو بحال کر لے، اور اس کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ مہینہ کثرت سے عبادت کرنے کا مہینہ ہے، اور سب سے بڑھ کر کثرت نوافل کی اور کثرت ذکر کی جب بات آتی ہے تو آقا علیہ السلام کا ذکر مبارک اور آقا علیہ السلام پر پڑھے جانے والا درود پاک ہے کہ جس کی فضیلت اور جس کی عظمت اور جس کی شان پر انسان ساری زندگی اگر بات کرنا چاہے تو وہ انسان کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ اس کے لیے میں صرف 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح ابیات التثبیت میں بیان فرمایا، آپ بیان کرتے ہیں کہ طاعون اور طاعون جیسی خطرناک بیماریاں اور وبائیں جو دنیا میں اترتی ہیں، ان کے لیے اگر تمہیں مجرب نسخہ چاہیے کہ ان وباؤں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، ان بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ ہستی کہ جس نے جاگتی آنکھوں سے 72 مرتبہ آقا علیہ السلام کی زیارت مبارک کی ہے، وہ ہستی یہ فرما رہی ہے کہ کثرت سے اپنے آپ کو وباؤں سے اور بیماریوں سے بچانے کے لیے اگر کوئی وظیفہ ہے تو وہ صرف اور صرف درود پاک کا وظیفہ ہے، کہ جتنی کثرت کے ساتھ اسے کرو گے رب کائنات تمہیں بیماریوں سے اور تکلیفوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور جب میں درود پاک کی بات کرتا ہوں تو یہ جملہ جب تک نہ کہوں تو میرے اپنے دل کو سکون نہیں آتا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ یاد رکھیں ہر بزرگ، ہر اللہ کا ولی، ہر نیک بندہ، ہر اللہ کے حضور مقام رکھنے والی عظمت والی بزرگ ہستی، اس کا اپنا مقام ہے، ہم ہر کسی کو تسلیم کرتے ہیں، اور ہر کسی نے اپنے علم کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق، اپنے مشاہدے کے مطابق وظائف دیے ہیں، اور ان پر عمل انسان کو کرنا چاہیے، مگر یاد رکھیں جتنے وظیفے بھی ہمیں ملتے ہیں وہ مخلوق کے بنائے ہوئے وظیفے ہیں، وہ سارے وظیفے مخلوق نے بنائے ہیں، کسی اللہ کے ولی نے بنائے ہیں، مگر یہ درود پاک وہ وظیفہ ہے جو مخلوق کا بنایا ہوا نہیں، یہ خالق کا بنایا ہوا ہے۔ اس سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی وظیفہ نہیں ہے جو رب کائنات نے اپنی ذات کے لیے آقا علیہ السلام کے ذکر مبارک کے لیے چنا ہے، اور جس ہستی اور حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کتاب سے میں نے آپ کو چند ایک باتیں بیان فرمائیں، انہی کی زبان مبارک کے 1-2 اشعار ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ رب کائنات، جیسے میں نے آیت کریمہ پڑھی کہ جس کو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور جسے جو چاہتا ہے مقام عطا کرتا ہے، اور کسی منکر انکار کرنے والے کو
کوئی حیثیت اور کوئی جرت اور کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کی مرضی میں دخل کرے۔ یہ رب کائنات کا قرآن مجید کہتا ہے، اس نے اپنے محبوب بندے حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام عطا فرمایا اور یہ عزت اور یہ شان عطا فرمائی کہ آپ قصیدہ غوثیہ میں بیان فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وما منہا شہور او دہور، یہ جن مہینوں کی اور جن زمانوں کی تم بات کرتے ہو، یہ جو مہینے گزرتے ہیں اور دن شب و روز آتے ہیں اور یہ سارا زندگی کا نظام چل رہا ہے، سارے زمانے کی بات سن لو، چاہے کوئی مہینہ ہو کوئی زمانہ ہو، اس کو رب کائنات نے میرے حضور ایسا بنایا ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں تمرو وتنقضی الی اتالی، کہ چاہے کوئی زمانہ ہے کوئی مہینہ ہے وہ میری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور مجھے آ کر خبر دیتا ہے جو گزر گیا اس کی بھی اور جو آنے والا ہے اس کی بھی۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہر شہر اور ہر ملک یہ میری سلطنت ہے اور میری حکومت ہے اور میں اس کا بادشاہ ہوں، اور یہ سارے زمانے کے شب و روز میرے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ تو سامعین عزیز وقار، آج اس مشکل گھڑی میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس مشکل سے ہمیں نجات مل جائے، اس مشکل سے ہمیں خلاصی مل جائے، تو ہمیں ایسی ہستیوں کی نسبت، ان کے ذکر اور ان کے تعلق اور ان کے وسیلے سے رب سے مانگنا ہوگا کہ جن کے سامنے زمانہ شب و روز خدمت گزاری کے لیے حاضر ہوتا ہے اور احوال ان کے حضور پیش کرتا ہے۔ میں اور آپ وہ ہیں جو ان احوال سے گھبرا جاتے ہیں اور جو ان احوال سے ڈر جاتے ہیں، مگر یہ وہ ہستیاں ہیں کہ یہ سارے احوال، یہ سارے حالات اور یہ ساری باتیں ان کے حضور خادم بن کر حاضر ہوتی ہیں اور پیش ہوتی ہیں۔ اور آپ نے ارشاد فرما دیا کہ بلاد اللہ ملکی، رب کائنات کا بنایا ہوا سارا جہان یہ میری سلطنت ہے اور میری حکومت ہے اور میں اس کے اوپر بادشاہ کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کے حضور، اللہ کے اس محبوب بندی کی نسبت اور وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی عظمت کا صدقہ اور ان کی شان محبوبیت کا صدقہ، وہ شان محبوبیت کہ جب آپ بچپن میں اپنی والدہ سے ایک دن آ کر عرض کرتے ہیں کہ امی جان میں جب باہر جاتا ہوں اور بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو مجھے اوپر سے ایک آواز آتی ہے اور مجھے کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ عبد القادر تم نے عاشق بننا ہے یا محبوب بننا ہے، ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں، عاشقی کو چن لو یا محبوبیت کو چن لو۔ تو امی جان میں نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ مجھے بتائیں کہ میں اس سوال کا کیا جواب دوں۔ تو امی جان چونکہ وہ خود وقت کی زائدہ تھیں اور وقت کی صوفیہ تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا عاشقی مت مانگنا، وہ بہت بڑا امتحان ہے، عاشقوں کو آزمایا جاتا ہے، تڑپایا جاتا ہے، تم محبوبیت مانگو، کیونکہ محبوبیت والوں کو محبوب بنا کر ان کے ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے امی جان میں ایسا ہی کروں گا۔ پھر آپ باہر تشریف لے گئے، آپ کو آواز آئی کہ ہاں عبد القادر تم نے عاشق بننا ہے یا محبوب بننا ہے، تم نے عاشق بننا ہے یا محبوب بننا ہے۔ تو اب جسے رب کائنات نے بڑا مقام دینا ہوتا ہے اس سے رب کائنات ایسے ہی کام کرواتا ہے۔ آپ نے جواب میں عرض کیا کہ اے مالک میں تیرا بندہ ہوں، دینے والا تو ہے، میری کیا مجال کہ میں تجھ سے خود اپنی مرضی سے مانگوں، جو تو مجھے عطا کر لے گا میں قبول کر لوں گا۔ جب بچپنے میں یہ جواب آپ کی زبان مبارک سے نکلا تو آواز آئی عبد القادر تیری اس محبت اور تیری اس اطاعت اور تیری اس خدمت گزاری کا بدلہ ہم تجھے یہ دیتے ہیں کہ تجھے عاشقی بھی عطا کرتے ہیں اور تجھے محبوبیت بھی عطا کرتے ہیں۔ پھر زمانے نے دیکھا کہ عاشقی یہ ہے کہ 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی، اور محبوبیت یہ ہے کہ جس مردے کو ٹھوکر مارتے تھے وہ آپ کی ٹھوکر سے اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا۔ رب کائنات نے آپ کو یہ عظمت اور شان عطا فرمائی۔ ہم اسی نسبت سے مسجد غوث اعظم میں آپ کے سامنے یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اسی نام کی نسبت سے، اسی ذکر کی نسبت سے، اسی رات والی ہستی کی نسبت سے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ انسانیت کو اس تکلیف اور وبا سے نجات عطا فرمائے اور انسانیت کو اللہ رب العزت جلد امن عطا فرمائے اور ہمارے ایمانوں کو رب کائنات محفوظ فرمائے اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر زندہ بھی رکھے اور اسی محبت پر موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔